بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحاح ستہ اور ان کے مصنفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی اور یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو زبان زد و خاص و عام ہے۔ یہ 6 کتابیں اگرچہ حدیث ہی کے مجموعے ہیں، لیکن ان کے مصنفین نے ان کتابوں کی تصنیف کے لیے جو اپنے اپنے طور پر ترتیب قائم فرمائی، جس میں ان حضرات کے اپنے اپنے مقاصد کار فرما رہے ہیں، حالات و ضروریات کے پیش نظر انہوں نے ان کتابوں میں مختلف اسالیب ترتیب اختیار کیے۔ اسی طرح روایات کے اخذ قبول اور کتابوں میں ان کے نقل و اندراج میں بھی ان حضرات کے مختلف شرائط رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر کتاب کا رنگ الگ ہے اور اس سے پڑھنے والے کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام، روایات کی کل تعداد: صحیح بخاری 7563 روایات، صحیح مسلم 7563 روایات، سنن نسائی 5761 روایات، سنن ابی داود 5274 روایات، سنن ابن ماجہ 4341 روایات، سنن ترمذی 3956 روایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ، ولادت اور نام و نسب۔ محدثین کے سرخیل، جلیل القدر، حافظہ حدیث۔ حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں دوسری کتاب کے مصنف امام مسلم بن حجاج قصیر رحمۃ اللہ مقبول ترین افراد امت میں بھی ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ کنیت ابو الحسن اور لقب عساکر الدین ہے۔ قبیلہ قشیر کی طرف نسبت ولا حاصل ہے۔ غالباً امام موصوف کے پردادا کسی مخلص با توفیق فرد کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اسی لیے قصیری کہلائے۔ یہ اسلام ہی کا نشان امتیاز ہے کہ ایک عجم کا رہنے والا خالص عربی نسل خاندان کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہے تو اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ اس نے عجمی خاندان میں پیدا ہونے والے ایک فرد کو امامت کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ بڑے بڑے ائمہ اس کے علم عظمت و شان کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ سن 204 ہجری میں خراسان کے مشہور شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ خراسان کی سرزمین سے علم حدیث کے 2 ایسے آفتاب و مہتاب طلوع ہوئے جن کی سوفانی سے قیامت تک ساری دنیا روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ، دوسرے امام مسلم رحمۃ اللہ۔ تحصیل علم اور اس کے لیے اسفار۔ نیشا پور خراسان کا وہ مشہور شہر ہے جس کو علامہ یاقوت حموی نے جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ لکھا ہے وہاں سے بے شمار ائمہ علم نکلے۔ علامہ تاج الدین سبکی تحریر فرماتے ہیں، نیشا پور سب سے عظیم اور بڑا شہر تھا، بغداد کے بعد اس کی نظیر نہ تھی۔ امام مسلم نے آنکھیں کھولی تو نیشا پور مرکز علم بنا ہوا تھا۔ امام اسحاق بن راہو یہ امام یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور امام زہبی جیسے اساتین کی علم مسنود کے لیے باعث زینت تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے ان حضرات سے کسب فیض کیا۔ سن 220 ہجری میں امام موصوف نے حج کا سفر کیا اور اسی سے ان کی رحلت علمیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے امام قانی سے استفادہ کیا اور دوسرے حضرات سے بھی حدیثیں سنی۔ پھر کوفہ تشریف لائے، شیخ احمد بن یونس اور ایک جماعت مشائخ کے سامنے زانوِ تلمذہ کیا۔ پھر وطن تشریف لائے اور وہاں کے کبائر عامہ سے تکمیل کی۔ پھر سن 230 ہجری سے پہلے دوبارہ اسفار شروع کیے اور حجاز، عراق، شام، مصر اور دوسرے ملکوں کو شہروں کے اساتذہ حدیث سے استفادہ کیا۔ ان کے مشائخ میں امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم رازی، ابو بکر بن ابی شیبہ، قتیبہ بن سعید بلخی، محمد بن مسنہ، محمد بن بشار، ابو مصعب زہری سر فہرست ہیں۔
مشائخ کی تعداد 200 سے متجاوز ہے۔ امام بخاری سے استفادہ۔ امام مسلم کے اساتذہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ نیشاپور تشریف لائے تو امام مسلم رحمۃ اللہ نے ان سے بھرپور استفادہ کیا اور مستقل ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ جب امام زہلی کا امام بخاری سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو امام مسلم نے امام بخاری کو ساتھ دیا اور اسی مسئلے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ کو نیشاپور چھوڑنا پڑا۔ امام مسلم امام زہلی سے بھی استفادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن امام زہلی نے مجلس درس میں اعلان کر دیا کہ جو تلفظ بالقرآن کو مخلوق سمجھنے لگے میں بخاری کی رائے رکھتا ہوں وہ ہم سے روایت نہ کرے۔ امام مسلم اسی وقت اٹھے، اپنی چادر سر پر رکھی اور چل دیے۔ جتنی روایتیں اب تک انہوں نے امام زہلی کی لکھی تھیں جا کر وہ سب خزانہ ایک اونٹ پر لاد کر امام زہلی کو واپس کر دیا۔ امام بخاری سے ان کے تعلق کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام مسلم امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے استاد لا تازہ سید المحدثین علی الحدیث کہ طبیب اجازت دیجئے میں آپ کے قدم بوسی کا شرف حاصل کروں۔ حافظ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے یہ واقعہ نقل کیا۔ تجارت۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنے علم مشغولیت کے ساتھ تجارت بھی کی۔ نیشاپور کے ایک محلے خان مہمش میں ان کا کاروبار تھا اور اس میں انہوں نے ترقی بھی کی۔ علم انہماک کا حال یہ تھا کہ مطالعہ اور تصنیف کے وقت عام طور پر پوری طرح یکسوئی اختیار فرما لیتے۔ اس دوران لوگوں سے ملنا پسند نہ تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ لاکھوں حدیثیں نوک زبان پر تھیں۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے لیے مجلس مذاکرہ منعقد ہوئی۔ ایک حدیث کا ذکر آیا جو امام صاحب کے علم میں نہیں تھی۔ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، چراغ جلایا اور فرمایا اب کوئی یہاں نہ آئے۔ لوگوں نے عرض کیا کھجور کی یہ ٹوکری ہدیے میں آئی ہے۔ فرمایا اندر رکھ دو۔ بس رات بھر حدیث کی تشریح میں لگے رہے اور انہماک کا حال یہ تھا کہ ایک ایک کھجور کھاتے رہے اور یہ اندازہ ہی نہ کر سکے کہ کتنی کھجوریں کھا لیں۔ صبح ہوئی تو حدیث مل چکی تھی اور ساتھ ساتھ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ حاکم نیشاپور نے اسی واقعے کو امام کی وفات کا سبب قرار دیا۔ وفات۔ آپ کی وفات 25 رجب المرجب سن 261 ہجری یکشنبہ کے دن ہوئی۔ دوشنبہ کے روز نیشاپور کے باہر نصر آباد میں تدفین ہوئی۔ آئمہ کا خراج تحسین۔ آئمہ مقتدین میں امام موصوف کی علم قدر و منزلت کا اعتراف کیا ہے۔ خود ان کے معاصر آئمہ اور مشائخ نے بلند الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ سن 264 ہجری اور امام ابو حاتم رازی سن 277 ہجری جن میں اول ذکر امام صاحب کے مشائخ میں سے ہیں اور ثانی ذکر امام بخاری کے طبقہ کے شیخ ہیں۔ دونوں حضرات امام مسلم کو صحیح حدیث کے علم میں دوسرے مسائل سے مشائخ پر فوقیت دیتے ہیں۔ امام اسحاق بن راہو سن 268 ہجری جو اپنے زمانے کے بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل نے بھی ان سے روایت نقل کی ہیں۔ امام مسلم کے کبائر مشائخ میں سے ہیں۔ انہوں نے امام صاحب کے بارے میں فرمایا ان جیسا کون ہوگا۔ حافظ مسلمہ بن قاسم سن 353 ہجری تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں مسلم بلند مرتبہ ہیں، ثقہ ہیں، آئمہ محدثین میں سے ہیں۔ تصنیفات۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح کے علاوہ تاریخ الرجال، طبقات اور حدیث کے بعض دوسرے موضوعات پر متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جن کتابوں کا علم ہو سکا ذیل میں ان کی فہرست دی جا رہی ہے۔ کتاب سمیر الکنی اسما، کتاب الطبقات، کتاب الوحدان، کتاب العلل، کتاب الشیوخ مالک سفیان شعبہ، کتاب الرجال عروہ بن زبیر، کتاب التمیز، کتاب الافراد، اوہام محدثین، جامع علی الابواب، مستند الکبیر علی الرجال، کتاب الاقران، کتاب عمرو بن شعیب، کتاب السوالات احمد بن حنبل، کتاب المخرزین، کتاب الاولاد الصالح، کتاب الافراد الشامین، کتاب الانتقاء، باہم الصبا۔ یہ کتابیں دنیا کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ کتاب التمیز ریاض سے چھپ چکی ہے اور بہت سی کتابیں وہ ہیں جن کے صرف نام ملتے ہیں۔
دشمنان اسلام کی ظالمانہ کارروائیوں میں دنیا علم کے جس خزانے سے محروم ہوئی، اس میں امام صاحب کی بھی متعدد کتابیں شامل ہیں، لیکن جس کتاب نے امام صاحب کو زندہ جاوید کر دیا اور دنیا اسلام میں ان کو شہرت و قبولیت بخشی، وہ ان کی کتاب صحیح ہے۔ صحیح مسلم۔ امام مسلم نے 3 لاکھ ان روایات سے اپنی کتاب کے لیے حدیثوں کا انتخاب کیا ہے جو انہوں نے براہ راست اپنے شیوخ سے لی تھیں۔ پھر انہوں نے صرف اپنی ذاتی رائے پر بس نہیں کیا بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر وہی حدیثیں نقل کی جن کی صحت پر اور مشائخ وقت کا بھی اتفاق تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح تھی اس کو میں نے یہاں درج نہیں کیا، میں نے تو یہاں صرف ان حدیثوں کو درج کیا ہے جن کی صحت پر مشائخ وقت کا اجماع ہے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ ابن صلاح وغیرہ نے اجماع سے اجماع عام سمجھا، اور اس لیے کہ ان کو امام مسلم کے اس دعوے کی صحت کے متعلق سخت اشکال ہوا، لیکن امام مسلم کی مراد اجماع سے اجماع عام نہیں بلکہ اس دور کے بعض خاص مشہور شیوخ وقت کا اجماع ہے۔ چنانچہ علامہ بلقینی نے اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور خراسانی سے ان 4 ائمہ حدیث کے نام گنا کر لکھا ہے، اور امام مسلم کی مراد اجماع سے ان حضرات کا اجماع ہے۔ امام ابو زرع رازی کی خدمت میں امام ابو زرع علی الحدیث اور فن جرح و تعدیل کے بڑے امام ہیں، امام بخاری کے ہمسر سمجھے جاتے ہیں، امام مسلم کے مشائخ میں سے ہیں۔ کتاب مکمل کر کے امام مسلم نے اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کی، اور جن روایات کے بارے میں بھی امام ابو زرع کا کلام ہوا وہ کتاب سے خارج کر دی۔ اس طرح تنقیح اور تنقیح کے بعد احادیث صحیحہ کا یہ منتخب مجموعہ تیار ہوا جس کو آج دنیا صحیح مسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ابو زرع رازی وہی بزرگ ہیں جن کا انتقال کا عجیب و غریب واقعہ رجال و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ امام موصوف نے انتخاب حدیث کے لیے جو ترتیب قائم فرمائی تھی وہ 2 طرح کے لوگوں کی روایت تھیں، ایک طبقہ اعلیٰ درجہ کے لوگوں کا تھا، دوسرا طبقہ متوسطین کا تھا۔ اس سے بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ امام موصوف کا ارادہ دونوں طبقوں کی روایت کو الگ الگ جمع کرنے کا تھا، اور وہ صرف پہلے ہی طبقے کی روایت جمع کر سکے تھے اور ایک ہی کتاب مرتب ہو سکی تھی، اور ان کی وفات ہو گئی اور دوسرے طبقے کے لوگوں کی روایت جمع کرنے کا ان کو موقع نہیں مل سکا۔ جبکہ امام صاحب کے موصوف کی عبارت سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب حدیث میں اولاً انہوں نے طبقہ اولیٰ کی روایت لی ہیں، پھر اس کے ذیل میں طبقہ ثانیہ کی روایت بھی نقل کی ہیں۔ اس کے لیے مستقل کسی کتاب کی تصنیف کا ارادہ ان کا نہیں تھا۔ خود مصنف کی عبارت درج ذیل ہے جو وہ اپنی کتاب کے مقدمے کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں۔ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت کا قصد کیا ہے تو ہم نے ان کی 3 قسمیں کی ہیں اور لوگوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ جہاں تک کہ پہلی قسم کا تعلق ہے تو ہم نے یہ چاہا کہ پہلے وہ حدیثیں پیش کریں جو دوسری حدیثوں کے مقابل عیوب سے محفوظ ہیں اور ہر طرح سے پاک ہیں، اس طور پر کہ اس کے روایت جو بھی نقل کرتے ہیں اس طور پر کہ اس کے راوی جو بھی نقل کرتے ہیں وہ پوری طرح ٹھیک پختگی کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس قسم کی روایتیں نقل کر لیں تو ذیل میں ہم نے وہ روایتیں نقل کی جن کی سندوں میں بعض ایسے لوگ بھی آ گئے جو حفظ و اتقان میں بھی پہلی قسم کے راوی کی طرح نہیں تھے، ان سے کم مرتبہ ہیں۔ ہاں، عدالت، صدق اور علم سے استحال کی صفت میں ان پر بھی صادق آتی ہے، اور ہمیں وہ روایتیں جن کے ناقلین تمام محدثین یا اکثر محدثین کے ہاں محتمیم ہیں تو ہم نے ان کی روایتیں نقل کرنے میں اپنا وقت صرف نہیں کیا۔ امام مسلم کی اس وضاحت سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان کا ارادہ الگ تصنیف کا نہیں تھا۔ انہوں نے اسی کتاب میں 2 طرح کے رواہ کی روایت لی ہے، ایک قسم اول کے رواہ ہے اور اکثر روایتیں انہی حضرات کی ہیں، دوسرے نمبر پر ان لوگوں کی روایت ہے جو دوسرے طبقے کے رواہ ہیں لیکن ان کی روایت امام صاحب نے ضمناً درج کی ہیں۔ صحیح مسلم کے مشہور شارح قاضی عیاض نے بھی شرح کی تمہید میں اس کی پوری طرح وضاحت فرما دی ہے۔ کتاب کی خصوصیات۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے 15 سال کی محنت و شاقہ سے یہ کتاب تیار فرمائی۔
خود بھی ایک ایک حدیث کو جانچا پر رکھا اور اپنے وقت کے امام ابو ذرہ رازی کی خدمت میں پیش کر کے جو کمی رہ گئی تھی وہ بھی دور کر دی۔ وہ خود اپنی تصنیف کے متعلق فرماتے ہیں، میں نے اس مستند میں جو بھی شامل کیا وہ دلیل کے ساتھ کیا اور جو نہیں کیا وہ بھی دلیل کے ساتھ نہیں کیا۔ صحت روایت میں یہ کتاب دنیا کے کتب خانوں میں دوسرا درجہ رکھتی ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو نمبر 1 پر رکھا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ صحت میں صحیح بخاری سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ البتہ موضوعات کے اعتبار سے روایت کے جمع و ترتیب میں اس کتاب کا ثانی نہیں۔ اس طرح یہ کتاب خالص احادیث صحیحہ کا ایسا مرتبہ مجموعہ بن گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دوسری کتاب اس امتیاز میں اس کی شریک ہو۔ صحت حدیث کے ساتھ حسن ترتیب میں بلا شبہ یہ کتاب فرد فرید ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ نے اس کتاب کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے۔ ائمہ کا اعتراف، حافظ ابو علی نیشا پوری رحمۃ اللہ کا یہ جملہ بہت مشہور ہے، زیر آسمان کوئی کتاب بھی مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح نہیں۔ حافظ مسلمہ بن قاسم فرماتے ہیں، کسی نے ایسی تصنیف نہیں کی، اور اس میں کیا شبہ ہے، صحت کے ساتھ حسن ترتیب میں یہ کتاب لاسانی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مسلم کو اپنی کتاب میں جو عظیم مقام حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہ ہوا، اس طور پر کہ بعض لوگ اس کو محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح پر بھی فوقیت دیتے ہیں، اور یہ مقام اس کی اس خصوصیت کی بنا پر ہے کہ انہوں نے اسانید یکجا کر دی ہیں، ترتیب بہت اعلیٰ رکھی ہے، روایتیں جیسی منقول تھیں ویسی ہی بیان کر دی ہیں، نہ ان کے ٹکڑے کیے اور نہ الفاظ میں فرق کیا۔ کتاب میں مذکورہ بالا خصوصیات کی بنا پر حضرت امام موصوف نے فرمایا تھا، محدثین اگر 200 سال تک بھی حدیثیں لکھتے رہیں، جب بھی ان کا دار و مدار اسی مستند حدیث صحیح پر رہے گا۔ امام صاحب نے جس اخلاص کے ساتھ یہ عمل انجام دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 200 سال کیا 1150 سال گزرنے کو آئے، مگر کتاب کی مقبولیت اسی طرح ہے۔ امام مسلم پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔